ATC اسلام آباد میں خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس، چیئرمین PTI عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع۔ میں نے آفر کی تھی کہ اس کمرہ عدالت میں عمران خان بیان دے دیتے ہیں، مقدمے کی 2 لائنیں ہی ہیں، باقی کیس تو ہائی کورٹ چلا گیا ہے۔ وکیل بابر اعوان کا موقف، دہشت گردی کی دفعہ تو رضوان عباسی نے نکال کر بتانی ہے، جج راجہ جواد عباس کے ریمارکس۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس، الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا، شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ فواد چودھری اور اسد عمر کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار، الیکشن کمیشن نے فواد چودھری اور اسد عمر کو بھی 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر مشاورت، PTI کے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی تیاریوں پر مختلف تجاویز پر غور۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کے ہتھ کنڈے کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، سب کو پتہ ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، نہ پہلے دباؤ میں آیا تھا نہ آئندہ دباؤ میں آؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی ایفرٹ ہے ان کو مدد کرنے کی، تو اس میں تو سارے میڈیا کو، تمام اداروں کو، حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ 5 ارب کے پلیجز آئے تھے اور اس میں 2 ارب کا جو پلیج تھا وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے پلیج کیا تھا۔ رہنما PTI فواد چودھری کہتے ہیں کہ نون لیگ کا بیانیہ چل رہا ہے کہ ہم تو حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، یہ عمران خان کو باہر کرنا چاہتے ہیں، یہ انہیں الیکشن میں نہیں ہرا سکتے، بڑی تعداد میں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں۔ ثانیہ نشتر بولی کہ ٹالی-تھون کے ذریعے اب تک 3 ارب 3 کروڑ اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ پیسہ ایک طریقہ کار کے تحت خرچ کیا جائے، سوچا ہے کہ کیش کی صورت لوگوں کو پیسے دیے جائیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے منصف الہی کی ملاقات، سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر مشاورت۔ منصف الہی نے عمران خان کو پنجاب کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، عمران خان کے خلاف درج مقدمات اور پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت، منصف الہی کی قافلی کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اطلاعات نے عمران خان کو تکبر، خود پسندی کا ذہنی مریض ہونے پر خطرناک قرار دے دیا، یہ ڈھیٹ اور فسطائی انسان کھل کر جھوٹ بولتے، سیلاب پر سیاست کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب بولی کہ عمران خان اپنی سیاست کے لیے سیلاب متاثرین کی امداد کو رکوانا چاہتے ہیں، قوم خود پسند اور آنا پرست شخص کے بجائے سیلاب متاثرین کی طرف اپنی توجہ دے۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کا اشارہ دے دیا، نجی TV سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، قبل از وقت الیکشن اور عمران خان کے الیکشن کے مطالبات رد کر دیے، بولے کہ سیلاب سے بدترین تباہی ہوئی، الیکشن آخر ہو کیسے سکتے ہیں، عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی ملاقات، وفاقی وزیر اعظم صادق اور اعظم نذیر تارڑ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال، سیلاب متاثرین کے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کے حکومتی اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ اس پورٹل کے ذریعے وہ لوگ کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر سیلاب سے متاثرین کے لیے جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ کس
نوعیت کی ہو رہی ہیں، وہ کس جگہ ہو رہی ہیں، انہیں اس سے رہنمائی ملے گی. یہ جو ڈیزاسٹر تھا اس کا سکیل اگر دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی آتا تو اس کی انتظامی صلاحیت سے بہت بڑا ہوتا، لیکن جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے اتنا ہی مضبوط پاکستانی قوم کا ارادہ ہے. پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا. احسن اقبال بولے کہ سیلاب سے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا. سیلاب سے 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. اسلام آباد میں نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ کا اجرا کر دیا گیا. بیرون اور اندرون ملک سے آنے والی امداد کی تفصیل پورٹل پر موجود ہوگی. متاثرین میں امدادی رقم کی تقسیم شفاف انداز میں ہو رہی ہے. آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ اگر الیکشن ہو جاتا 11 کو تو آپ کی مقبولیت کا پتہ چل جاتا. باقی رہی ضمنی الیکشنز کی بات، ہم آج بھی تیار ہیں. بیف ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہوئے ہیں. پاکستان کے غریب کو نشانہ مت بناؤ، سیلاب زدگان کو نشانہ مت بناؤ. اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی کمپینز چلا کر جو تمہارے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں اس سے پاکستان کے غریب، پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کو نشانہ نہ بناؤ. طلال چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان سیلاب کی صورتحال میں بھی سیاست کر رہے ہیں. ہر روز عوام کے سامنے یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. عمران خان مقبول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، الیکشن سے بھاگتے ہیں. ہمارے امیدوار ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. حمزہ شہباز کے اعلان کردہ مفت بجلی کے یونٹ غریب آدمی کو نہیں مل رہے. پنجاب میں 40 روپے والا آٹا 100 روپے فی کلو میں مل رہا ہے. کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. چند منٹ کی بارش سے سڑکیں زیر آب. شہری گاڑیوں سمیت شاہراہوں پر پھنس گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرقی سندھ میں 14 یا 15 ستمبر تک ہلکی یا تیز بارش ہو سکتی ہے. تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین، میرپور خاص میں بادل برسنے کا امکان ہے. لسبیلا، خوزدار اور بارکھان میں آج اور کل بارش کی پیشگوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سہون شریف کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ. منچر جھیل، مختلف بندوں اور زیر آب دیہات کا فضائی جائزہ لیا. بھان سعید آباد، اراضی، باجارہ، یوسی چنا اور اپنے آبائی گاؤں واہڑ کشتی میں گئے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے متاثرین سے ملاقات کی، راشن تقسیم کیا، امدادی سامان کا جائزہ لیا. اس وقت جو ریسکیو کام چل رہا ہے اس میں پاک فوج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جہاں جہاں پہ ہمارے پاس وہ لاجسٹک ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں بوٹس کی یا جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بھی، اس میں بھی پاک فوج نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. پاکستان اور یہ سیلاب متاثرین یہ ہمارے لیے ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان گھناؤنی مہم چلا رہے ہیں کہ حکومت کو امداد نہ دیں. معصوم متاثرین سے آپ کی کیا لڑائی ہے؟ آپ کو ججز اچھے نہیں لگتے، مخالف سیاستدان اچھے نہیں لگتے، ملک حالت جنگ میں ہے. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو منفی مہم بھی نہ چلائیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا مشورہ. بولے کہ وزیر داخلہ کو منفی مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اتنا نقصان دشمن ملک نہیں پہنچاتا جتنا عمران خان نے پہنچایا ہے. 31 دسمبر 2018 کو 494 دواؤں کی قیمتوں میں 27% اضافہ کیا گیا. کس نے کیا؟ خان صاحب آپ نے کیا، کیانی نے کیا. 10واں مہینہ 20 کو آپ نے 94 دواؤں کی قیمتوں میں 45% اضافہ کیا. پاکستان سیلاب کی وجہ سے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. کچھ سیاستدان مشکل کی گھڑی میں بھی سیاست چمکانے میں لگے ہیں. ان کے دل میں قوم کی مشکلات کا احساس نہیں. کچھ لوگ مارکیٹ میں ادویات کی کمی کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کی ادویات وافر مقدار میں موجود ہیں. ادویات کی پروڈکشن بدستور جاری ہے. پی ٹی آئی نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں. عبدالقادر پٹیل کی پریس کانفرنس.
پاک آرمی، رینجرز اور سول اداروں کی بروقت کارروائی، دادو گریڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ 36 گھنٹوں میں مسلسل کام کے بعد 2.4 کلومیٹر پروٹیکشن بند بنایا گیا۔ اس بند کے نتیجے میں دادو گریڈ اسٹیشن سیلابی ریلے سے محفوظ رہا۔ بند بنانے سے علاقے کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع نہیں ہوئی۔ علاقہ مکینوں کا پاک آرمی سے اظہار تشکر۔ پاک فضائیہ کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کی کارروائیاں جاری۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز متاثرین کو ریسکیو اور سامان کی ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1380 بنیادی غذائی اجناس پر مشتمل خشک راشن کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ ضرورت مند خاندانوں میں 22,000 سے زائد پکے کھانے کے پیکٹس اور 250 پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کی گئیں۔ پیٹرن ان چیف اپٹما گوہر اعجاز کی سربراہی میں وفد تنزانیہ روانہ۔ اعلامیے کے مطابق اپٹما کا وفد تنزانیہ سے کپاس کی درآمد کا جائزہ لے گا۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے کپاس کی 3.5 ملین بیلز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب سے $1.50 کروڑ کی کپاس ضائع ہو گئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانے کے لیے کپاس کی فوری ضرورت ہے۔ کپاس درآمد نہ ہوئی تو برآمدی آرڈرز متاثر ہو سکتے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر۔ نیپرا نے بجلی $4.34 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی صارفین پر ایک ماہ کے لیے 59 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ وصولیاں ستمبر کے بلوں میں کی جائیں گی۔ اطلاق ڈسپوز کے تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا۔ الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 15 ستمبر کو سمرقند جائیں گے۔ SCO سمٹ کے موقع پر پاک چین سربراہ ملاقات طے ہے۔ شہباز شریف اور چینی صدر کی ملاقات SCO سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہوگی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم SCO سمٹ کی سائیڈ لائنز پر روسی صدر اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالعدم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں کا سخت رد عمل آیا، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا۔ رد عمل جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سامنے آیا۔ 5 اہم اور قابل ججز کو نامزد کیا گیا تو حق میں 6 کے مقابلے میں 4 ووٹس آئے۔ کیا یہ عدلیہ کے احترام کے زمرے میں آتا ہے؟ چیف جسٹس سبرتا بندیال کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ اور پیپلز بس سروس کے نئے روٹ پر بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ شرجیل میمن کا ٹویٹ، لکھا کہ نیا روٹ شیریں جناح کالونی سے شروع ہو کر بوٹ بیسن سے گزرے گا۔ نیا روٹ مائی کولاچی نیٹی جیٹی پل، ماری پور روڈ اور میرا ناکا لیاری سے گزرے گا۔ پیپلز بس سروس کراچی کے شہریوں کی خدمت کے لیے رواں دواں ہے۔